ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اسی سے توبہ و استغفار کرو اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرو۔ دینی بھائیوں، یہ جان لو کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، ان میں سے ایک رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ ان پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور جو کوئی ان میں سے کسی ایک رسول کا انکار کرے گا یا اس کو جھٹلائے گا، وہ تمام رسولوں کو جھٹلانے والا ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور ان کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، اور ہمیں تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ میرے بھائیو، یہ نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور عمومی طور پر اس بات پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ کی جانب سے جن باتوں کی خبر دے رہے ہیں اس میں سچے ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ عقاب اور عذاب کا مستحق ہے۔ اور رسولوں پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے کہ عمومی طور پر تعین کے ساتھ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، لہٰذا ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ان کے ناموں کے بارے میں بتایا ہے، اور اس پر کہ جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں، اور جن معجزات پر اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور جو کتابیں اللہ نے ان پر نازل کی ہیں، اور اس بات پر ایمان لانا ہے کہ انبیاء میں سب سے افضل نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مرتبہ والے اور اولین و آخرین کے سردار اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور رسولوں پر ایمان لانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان رکھنا ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور اس بات پر ایمان لانا ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اور یہ کہ ان کی رسالت ان سے پہلے کے مذاہب کے لیے ناسخ ہے۔ اور اس بات پر ایمان لانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کی طرف، اور عرب اور عجم کی طرف، اور اہل کتاب مشرکین کی طرف بھیجا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے
سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام انسانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں، اور ان میں سے ذکر کیا، اور نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور مجھے عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پس جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ حکیم و عبقری ہے اور نبی نہیں ہے، یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے، یا یہ کہے کہ اس کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے جیسے یہودیت یا عیسائیت، یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ عربوں کا نبی ہے عجمیوں کا نہیں ہے، تو وہ کافر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور بندہ ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، جیسا کہ امام بخاری نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، لا تطرون كما اطرات النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ تم لوگ میری بیجا تعریف نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کی بیجا تعریف کی ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے ساتھ اور شرک سے ڈرانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں جیسا کہ تمام انسان انتقال کرتے ہیں، لیکن آپ کی کامل برزخی زندگی ہے، لیکن نہ آپ کو پکارا جائے گا اور نہ آپ سے مدد مانگی جائے گی اور نہ شفاعت طلب کی جائے گی، پس جس کسی نے ایسا کیا اس نے کفر کیا اور شرک کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک میت و انہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اور یہ کہ اس بات پر ایمان لانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع کو حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ اور رسول پر ایمان لانے میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ظاہر کرنے والا ہے اور اپنے کلمہ کو بلند کرنے والا ہے، چاہے کافر اور مشرک اس سے نفرت کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک اس سے ناگوان ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور شریعت کی نصرت پر عظیم ایمان رکھنا ہے اور اس کی تصدیق کرنا ہے۔
دوستو اب آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کو، ان کو ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔